الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں برادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت معزز محتشم سامعین، ذی وقار علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، بالخصوص صدر مجلس حاضر قبلہ پیر صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ وشرفہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آج کی اس تقریب کے لیے حضرت نے حکم نامہ دیا تو میں سعادت سمجھتے ہوئے حاضر ہوا، کیونکہ میرا آپ سے جو تعلق ہے وہ بہت دیرینہ بھی ہے اور اللہ نے میرے دل میں ان کے لیے محبت اور عقیدت کے جذبات رکھے ہیں اور ان کی شفقتیں بھی مجھے بہت دیر سے میسر ہیں. اور اس کا سبب یہ ہے کہ جو فقر اعجازی جو اسلام کا حقیقی فقر کا روح ہے تو یہ اس راستے کے مسافر ہیں اور اپنے سالکوں کی تربیت اسی انداز سے کرتے ہیں. اسلام امت کے عنوان کی کیونکہ اس قوم کو ضرورت ہے تو آج ہم اپنے آپ میں اتر کر کے دیکھیں تو ہم بہت زیادہ بھٹک چکے ہیں. اس لیے اگر آستانوں سے خانقاہوں سے اس جذبے کے ساتھ عمل کا آغاز کیا جائے تو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ. اور میں اس پر مبارکباد بھی دیتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں کہ یہ کاوش اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائی جائے. مجھ سے قبل مفتی اعظم پاکستان جن خیالات کا اظہار فرمایا اور ان کی عمر کا جو تقاضا ہے کہ وہ ہمیں نصیحت کریں تو انہوں نے دو ٹوک انداز میں ہمیں جو نصیحتیں کی مجھے آپ کو، تو ہمیں نصیحتوں کو قبول کر کے اپنی زندگی میں چراغاں کرنا چاہیے. اللہ اپنی خاص کرم نوازیوں سے ہمارے علماء اہل سنت کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پہ باقی رکھے. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے بلکہ اس کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے اس میں اہل ایمان کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت ہے. اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ.
یہ بات ان کو کہی جا رہی ہے جو پہلے ہی اہل ایمان ہیں۔ ایک دوسرے مقام پہ تو ان لفظوں میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی تلقین اہل ایمان کو کی گئی، اور یہاں بھی اسلام میں داخل ہونے کا حکم نامہ دیا گیا اہل ایمان کو۔ تو یہ پھر کیا ہوا؟ جو اس حال سے باہر ہیں ان کو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اندر آ جائیں، لیکن جو پہلے سے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کو کہا جائے کہ جو حال کے اندر بیٹھے ہیں وہ حال کے اندر آ جائیں تو ہر ایک کو تعجب ہوگا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں حصول حاصل، جو چیز پہلے ہی حاصل ہو اس کا مطالبہ کرنا۔ تو اس آیت کریمہ کے شان نزول کو سمجھیں گے تو قرآن مجید تو ایسی چیزوں سے پاک ہے، اس لیے اس کو بطور تعدی پیش کیا گیا۔ اگر اس میں تمہیں کوئی شک، کوئی کمی بیشی محسوس ہوتی ہے تو پھر اس کی مثل ایک صورت ہی لا کے دکھاؤ، اور یہ مبرہ ہے کتاب کسی قسم کی کمی اور کجی سے۔ حصول حاصل کا تقاضا قرآن میں کیوں کیا جاتا ہے؟ تو پھر اس کا کیا مفہوم ہے کہ اہل ایمان کو ایمان اللہ اور اس کے رسول پر لانے کی دعوت دی گئی، اور یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایک تو لفظ کافہ جو ہے وہ اس اشتباہ کو ختم کر دیتا ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اور مفہوم متعین ہو جاتا ہے، اور اس کا شان نزول سمجھنے سے بھی ہمیں اس کا واضح مفہوم سامنے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب حضور مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضور کے چہرے کی چمک سے مدینے کی گلیاں چمکنے لگیں۔ شارحین نے لکھا ہے کہ یہ فقط معنوی نور نہیں تھا بلکہ حسی نور تھا۔ یہ ہوتا ہے کہ حضرت آپ محفل میں آ گئے تو محفل میں نور آ گیا، رونق آ گئی، اس سے روحانی فرحت، تازگی، بشاشت قلبی ابراد ہوتی ہے۔ لیکن حضور تشریف لائے مدینے میں، ظاہر روحانی برکتیں تو آئی ہی آئی، دلوں میں فرحت کے جذبات تو پیدا ہوئے ہی، رونقیں اور تازگیاں تو جو ہیں وہاں آئی ہی، لیکن لوگوں نے حضور کے چہرے سے نکلتے ہوئے انوار سے مدینے کی کچی دیواروں کو چمکتے ہوئے دیکھا، اور پھر جس شان و شوکت سے حضور تشریف لائے، آپ علماء سے سنتے ہیں بالخصوص میلاد کے دنوں میں کہ کیا رنگ تھا حضور کے آنے کا۔ اہل عقیدت جس طرح سے حضور کے منتظر تھے اور اپنے گھروں سے باہر نکل کر کے حضور کا استقبال کر رہے تھے، جو ہی حضور کی سواری انہیں نظر آئی تو پھر عقیدتوں سے جھوم اٹھے۔ مورخ اسلام حفیظ جالندری نے لکھا ہے آپ مدینہ شریف جائیں تو وہاں سے مکہ المکرمہ جنوب سمت ہے، تو مورخ اسلام لکھتے ہیں جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آ کر سواد شہر میں داخل ہوا، ناکا سوار آ کر نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی، زبان پر اشرق البدر علینا کی سزائیں تھیں، دلوں میں ما دعا للہ دائی کی دعائیں تھیں، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے جاتی تھی اور کہتی کیا تھی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ عجیب رنگ تھا، عجیب محبتیں تھیں، حضور سواری پہ سوار ہیں اور اب ہر شخص منتظر تھا کہ حضور میرے ہاں تشریف لائیں۔ بڑے بڑے قبائل کے سرداروں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر کے حضور کی راہوں میں آنکھیں بچھائی ہوئی تھی۔ سبل الہدا و ارشاد کے اندر امام صالحین نے لکھا ہے کہ جو ہی حضور سواری پہ آگے بڑھتے تو قبیلے کا سردار آگے بڑھ کے عرض گزار ہوتا، ہلما الینا یا رسول اللہ الی العدد والعدت والمنع، حضور ہمارے گھر آ جاؤ، ہمارے گھر بڑے کشادہ ہیں، 4 مہمان آئے تو سنبھال بھی لیں، ہمارے پاس اسلحے بھی ہیں، کسی نے حملہ کیا تو توڑ کے بھی رکھتے۔ اب اتنے چاہنے والے ہیں
تو کس کا دل توڑا جائے اور کس کو پذیرائی بخشی جائے، بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ناکا کی مہار اس کی گردن پہ ڈالتے ہوئے فرمایا خلو سبیلہا ناقاتی معمورۃ من اللہ، اس کی راہیں چھوڑ دو، یہ رب کے حکم کی پابند ہے۔ بلکہ جب حضور بنو نجار کے محلے کے قریب سے گزرے نا تو ان کا انداز محبت ملاحظہ کیجیے۔ انہوں نے تو حضور سے عرض کی ہلما الی اخوالک یا رسول اللہ الی العادت والعدت والمنع، حضور ادھر تو آ جاؤ نا، یہ تو آپ کے ماموں کے گھر ہے۔ لیکن حضور نے ان کو بھی یہی کہا کہ خلو سبیلہا ناقاتی معمورہ۔ پھر کیا ہوا کہ سہل اور سہیل دو یتیم بچے تھے اور ان کی خالی جگہ پڑی ہوئی تھی، مدینے کے لوگ وہاں کھجوریں خشک کر کے چھوارے بناتے تھے، تو اونٹنی جا کے وہاں بیٹھ گئے، اونٹنی کو اٹھایا گیا تو پھر بیٹھ گئے، پھر اٹھایا جانے لگا تو قریب ترین مکان تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو، وہ دوڑتے ہوئے حاضر خدمت ہوئے اور حضور کا سامان اٹھانے لگے اور عرض گزار ہوئے کہ حضور اب تو اٹھنے کو نہ اٹھائیں، اب تو میرے مقدر جانے پڑے۔ اور سامان اٹھا کے گھر لے گئے اور پھر حضور کو بھی انہوں نے اپنے ہاں ٹھہرایا، اور پھر جو ان کی کیفیت قلب تھی لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ امروز شاہ شاہاں مہمان شدست و مارا، جبریل با ملائک درباں شدست و مارا۔ کیا رنگ تھا، کیا محبتوں کے انداز تھے، اور حضور علیہ السلام سے لوگ ملنے آ رہے تھے، اور پھر آقا کریم سے جو ملتا پھر حضور کا ہی ہو جاتا، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے۔ کیا رنگ تھا، کیا کیفیت تھی حضور کے چہرے سے نکلنے والے انوار۔ اب آپ جانتے ہیں کہ مدینے میں سیاسی غلبہ بھی یہودیوں کا تھا، مذہبی اجارہ دار بھی وہی تھے، تو حضور کے آنے سے جب لوگ حضور کے گرد جمع ہونے لگے تو پھر انہیں اپنا سب ڈولتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ تو جب حالات ایسے ہوں تو پھر مقابلہ بازیاں کی جاتی، اعتراضات اٹھائے جاتے، تو یہودی علماء نے مل بیٹھ کر کے یہ طے کیا کہ اس آنے والے شخص کا راستہ روکنے کے لیے اس سے مناظرہ کیا جائے، بحث کی جائے۔ عبداللہ ابن سلام پڑھے لکھے شخص تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے، یہودیوں کے بڑے نامور شخص تھے اور بات کرنے کا ڈھنگ و سلیقہ بھی جانتے تھے۔ ان کو منتخب کیا کہ تم جاؤ اور اس نبی سے بحث کرو، یہ سوال کرو، اگر ان سوالوں کے جواب معقول دے گئے تو پھر اگلی بات سوچیں گے، نہیں تو یہی روک کے کہیں گے کہ انہیں تو ہمارے سوالات کے جواب تک نہیں آئے، اور پھر پروپیگنڈا کریں۔ عبداللہ ابن سلام کو علماء یہود نے تیار کیا اور وہ خود بھی بڑے لکھے شخص تھے۔ انہوں نے ایک روایت میں آتا ہے 100 سوال خانہ ذہن میں ترتیب کیے اور حضور کی خدمت میں ان سوالوں کو لے کر کے حاضر ہوئے کہ یہ پوچھوں گا، اس کا یہ جواب دیں گے تو اس پر یہ طرح اٹھاؤں گا، اس پر یہ جواب آئے گا تو اس پہ یہ بات کروں گا۔ پورا ایک مناظرہ ترتیب دے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن تقدیر ہنس کے کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ عبداللہ ابن سلام جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے، مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگی ہوئی تو یہ ایک گوشے میں بیٹھ گئے اور حضور کا چہرہ زیبا دیکھنے لگے۔ جب مجلس اختتام کو پہنچنے لگی تو حضور نے فرمایا عبداللہ آؤ تم کدھر آئے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں کہ میں جو گٹھڑی باندھ کے لے گیا تھا سوالات کی، جو ہی حضور کے چہرے کو دیکھا تو اس کی گرہیں کھلنے لگی اور سارے سوال تتلیوں کی طرح اڑنے لگے۔ جب حضور نے مجھے قریب بلایا تو میرے پاس اس وقت ایک سوال بھی نہیں رہ گیا تھا۔ پوچھا کدھر آئے ہو؟ میں نے عرض کی حضور میں آپ کا غلام بننے آیا ہوں۔ تو عبداللہ ابن سلام نے حضور کے ہاتھ میں بیعت اسلام کر لی۔ وہ بھی کہتے ہیں اے لقائے تو جواب ہر سوال، ہر شبد ہر مشکلت بے کی لوکار، تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے نا۔ اور اقبال کہتا ہے ید نظر کرتی وہ آداب فنا آبود تھی، وہاں خودت روزے کے کاش آ کے بڑا ہوا سوک تھی۔ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کرتے۔ تو کہا کہ حضور میں آپ کا غلام بننے آیا ہوں۔ عبداللہ ابن سلام نے حضور کے ہاتھ میں بیعت اسلام کر دی۔ اب جب یہودی علماء جو ہاتھ اٹھائے بیٹھے تھے کہ ہمارا مناظر جیت کے آئے،
جب ان کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ وہ بھی دل ہار گیا ہے تو انہیں بڑا غصہ آیا اور وہ عبداللہ ابن سلام کے پاس پہنچے اور جا کے کوستے دینے لگے. کہا کہ عبداللہ ابن سلام تم مسلمان ہو جاتا ہمیں اس بات پہ کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن بات بڑی جو ہے وہ عجیب ہے کہ تم نے کوئی سوال نہیں پوچھا اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تم نے سوال پوچھے ہوتے، انہوں نے جواب دیا ہوتا، ہم سمجھتے ایک عالم تھا، علمی پیاس بجھ گئی تو مان لیا. لیکن تم نے تو سوال بھی کوئی نہیں اٹھایا اور انہوں نے جواب بھی کوئی نہیں دیا، تو تم نے مان کیسے لیا؟ تو عبداللہ ابن سلام نے جو جواب دیا وہ اب ذر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے. فرمانے لگے یہ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آئی. جب میں نے اس پیارے محبوب کے چہرے کو دیکھا عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو میں جان گیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. چہرے کے اوپر ہی سچ لکھا ہوا تھا تو میں ماننے پہ مجبور ہو گیا. تو عبداللہ ابن سلام اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے. چونکہ بڑے لکھے شخص تھے اور ایسے شخص کا اسلام لانا جو ہے وہ بڑا اہم تھا. تو جب وہ اسلام لائے تو ابن یامین بھی آگئے، ابن حسین بھی آگئے، اور بھی کئی لوگ جو ہیں وہ اسلام کے دامن میں، اور بھی یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا. اب یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹ کا دودھ نہیں پیتے تھے اور ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے. یہ لوگ جب اسلام لائے تو انہوں نے جب اسلام کا آ کے مطالعہ کیا تو اسلام میں کوئی لازم نہیں ہے کہ اونٹ کا گوشت کھایا جائے. میسر ہے تو لے لو، نہیں میسر تو اسلام پابند نہیں کرے، واجبات سے نہیں ہے. اسی طرح اونٹ کا دودھ پینا کوئی ضروری نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ اور دیگر ماجرے میں انہوں نے کہا کہ اسلام تو کوئی پابند نہیں کرتا. ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے آج تک اونٹ کا دودھ پی کے بھی نہیں دیکھا ہوگا، اس کا گوشت چکھ کے بھی نہیں دیکھا ہوگا. ہمارے اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑا. تو اگر میسر ہے تو لے لو، اگر طبیعت نہیں مانتی یا میسر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی ضروریات میں سے نہیں ہے. تو عبداللہ ابن سلام اور ان کے اصحاب جو کہ بچپن، لڑکپن اور جوانی انہوں نے یہودیت میں گزاری تھی اور ان چیزوں کو منع سمجھ کے استعمال کرنے سے گریز کرتے تھے. اسلام میں یہ جائز تھا، مباح تھا. اب انہوں نے سوچا کہ ہم جس دین میں اتنا وقت گزار کے آئے ہیں اس دین میں ہم ان چیزوں کو نہیں لیتے تھے اور اس کو منع سمجھتے تھے. اب اسلام میں آئے ہیں تو اسلام ان چیزوں کو واجب قرار نہیں دیتا. تو ایسا کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم نہیں لیتے تاکہ ہماری وہ دین جو یہودیت کے زمانے سے جاری ہے وہ اس متاثر نہ ہو اور ہم اونٹ کا گوشت نہیں لیتے. تو میسر ہونے کے باوجود بھی وہ اونٹ کا نہ دودھ پیتے نہ اونٹ کا گوشت لیتے کہ اسلام اگر واجب قرار دیتا، ضروری ہوتا تو ہم ضرور لیتے. لیکن اسلام میں چونکہ ضروری نہیں ہے اور واجب نہیں ہے لہذا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس خیال سے کہ کوئی اسلام کا وجوب نہیں ٹوٹ رہا اور ہم جس دین میں رہ کے آئے ہیں اس دین میں حرام تھا اور ان کا یہ خیال تھا کہ حرام تھا، ورنہ اس پر بھی قرآن مجید میں گفتگو ہے، تو اس لیے ہم ان کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھاتے اور ان کا دودھ نہیں پیتے. اس وجہ سے انہوں نے یہ چیزیں ترک کی. یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے تب نازل ہوئی. اس کا اولین مخاطبین اس کے اولین مخاطبین حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی جو ایمان لائے تھے وہ تھے. انہیں فرمایا گیا اے ایمان والو اسلام میں آئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ. یہ کیا ہوا کہ اسلام میں آنے کے بعد یہودیت کی رسموں کو بھی باقی رکھنا چاہتے ہو اور اس دین کو بھی برقرار رکھنا چاہتے ہو جو اسلام سے قبل جس کا تم خیال اور لحاظ رکھا کرتے تھے. تو عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھیوں کو پابند کیا گیا. نعرہ تکبیر، تو حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھیوں کو پابند کیا گیا کہ اور کوئی ان کا گوشت کھائے یا نہ کھائے تمہیں کھانا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ذہن میں یہودیت کی ایک رسم کا احترام ہے. آج کی اس مجلس کے عنوان کی مناسبت سے ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ اس کے بعد جو میں باتیں کرنے والا ہوں ان تک جو ہے ان کا صحیح فہم ہمارے تک پہنچ سکے. تو ان باتوں کی طرف توجہ کریں
کہ ارشاد فرمایا کہ اور کوئی اونٹ کا گوشت کھائے نہ کھائے تمہیں کھانا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ذہن میں یہودیت کی رسوم کا احترام ہے اور تم اسلام لانے کے بعد بھی ان رسموں کو برقرار رکھنا چاہتے ہو. اگرچہ ان رسموں کو برقرار رکھنے سے اسلام کا کوئی واجب نہیں ٹوٹتا، اسلام پر زد نہیں پڑتی، لیکن اسلام اتنا غیرت مند دین ہے کہ وہ چاہتا ہے میرا ماننے والا سر سے لے کر پاؤں تک میرا ہی ہو. میرا ہو تو پھر کسی اور کی طرف کیوں دیکھیں. یہ اسلام کا مزاج ہے. اس لیے اسلام کے امر مباح کی اتنی اہمیت ہے کہ دوسری طرف جس کی حرمت سمجھتے ہو اس کو برقرار رکھنا ہم نہیں رکھنے دیں گے، اور تمہیں ان کا گوشت کھانا پڑے گا. تمہارا وہ تصور کرچی ہو جائے کہ تم جو ہے وہ اس رسم کو جو ہے وہ جاری رکھو. جب اسلام لائے ہو تو پھر سر سے لے کر پاؤں تک تم مسلمان بن جاؤ، اور تمہارا طرز زندگی اور تمہارا انداز معاشرت اور تمہاری زندگی کے سارے معمولات اسلام کے سانچے میں ہونے چاہیے. اس چمن میں پیر میں بل بلو یا تلویز گل، یا سراپا نالا بن جا یا دوا پیدا نہ کر. تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، انہیں کہا گیا اے ایمان والو اسلام لائے ہو تو پھر پورے آؤ. تو عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھیوں کو خاص طور پہ اس بات کی تاکید کی گئی کہ اور کوئی ان کا گوشت کھائے نہ کھائے تمہیں کھانا پڑے گا. کیوں کہ یہودیت کی رسموں کا احترام کہیں ملحوظ نہ رہے، اور جب تم کھاؤ گے تو وہ چیز ٹوٹ جائے گی. جب اسلام لائے ہو تو پھر پچھلے دین کو مکمل ترک کر دو. ان کی وہ رسمیں جن کو ادا کرنے سے اسلام کے کسی واجب فرض پہ زد نہیں پڑتی، اس کو بھی ہم برقرار نہیں رکھنے دیں گے. اور اسلام لائے ہو تو پھر اسلام کے اندر پورے آ جاؤ. اب اس بات کو سمجھنے کے بعد ہمیں اسلام کی غیرت، اسلام کا مزاج سمجھ میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کے بارے میں کتنا حساس ہے. وہ چاہتا یہ ہے میرا ماننے والا سر سے لے کر پاؤں تک میرا ہی ہو، اور اس کی نظر کسی اور دین کی طرف اور دھرم کی طرف اور عقیدے کی طرف اٹھنے نہ پائے. اس کے معمولات زندگی، اس کا طرز معاشرت، اس کا انداز حیات ایسا ہو کہ وہ دور سے دکھائی دے کہ حضور کا بنا. تو یہ ہے اس آیت کریمہ کے نزول کا مقصود اور اس کا یہ پیغام کہ اسلام اپنے ماننے والوں کے حوالے سے کتنا حساس ہے. آپ مجھے بتائیے، بلکہ اس عنوان سے اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں دین میں سمجھ آتی ہیں. یہ 3 اوقات ہیں جن اوقات میں سجدہ کرنا جو ہے وہ ممنوع کیا گیا ہے. عند طلوع الشمس، عند استوائها و عند غروب الشمس. سورج جب طلوع ہو رہا ہو تو اس وقت بھی سجدہ نہیں کیا جائے گا. جب سورج سر پہ ہو اس وقت بھی سجدہ نہیں کیا جائے گا. اور جب سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت بھی سجدہ ممنوع کر دیا گیا. کیوں؟ یہ 3 وقت جو سورج کو پوچھتے تھے ان کی عبادت کے وقت ہے. اب ہم جب فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سورج تو ہماری پشت پہ ہوتا ہے، تو یہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس طرح کچھ لوگوں کی پشت پہ سورج اس وقت ہوتا ہے جب وہ مغرب پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا ہم کسی بند کمرے میں ہوں تو اس وقت سورج کا آگے پیچھے ہوتا تصور بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ہمیں روک دیا گیا. کیوں؟ کہ رب گوارا ہی نہیں کرتا کہ جس وقت ان لوگوں کے سر جھکے ہوں اس وقت تمہارے سر جھکے ہوں. نماز کے وقت کے اندر بھی جو ہے وہ کسی غیر سے تمہاری مشابہت نہ ہونے پائے. اسی طرح جو ہے وہ روزے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں وہ بھی روزے رکھتے تھے، لیکن وہ سحری کے بغیر رکھتے تھے. شام کے کھانے کو کافی سمجھتے اور سحری نہیں کھاتے تھے. ہمیں حکم دیا گیا کہ تم سحری کھاؤ. کیوں؟ تاکہ ان کے اور تمہارے روزے کے رکھنے کے سٹائل میں فرق آ جائے. اسی لیے ہمیں کہا گیا تاجیل الافطار کا حکم دیا گیا کہ روزہ شام ہوتے ہی، سورج غروب ہوتے ہی افطار کر دو تاکہ تمہاری ان سے مشابہت نہ ہو جائے. وہ جو ہے وہ رات گھری ہو جائے تو پھر روزہ افطار کرتے ہیں. روزہ کھولنے میں تمہاری ان کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے، روزہ رکھنے میں تمہاری ان کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے. حضور جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو 10 محرم کا عاشورے کا روزہ رکھتے تھے یہودی. تو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس نے کبتیوں سے نجات ملی تھی، جو ہے فرعونیوں سے نجات ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو، اور جو ہے وہ دریائے نیل میں غرق ہوا تھا، ڈبو دیا گیا تھا. فرعون کو ہم شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمارے ساتھ زیادہ تعلق ہے. تو حضور نے
خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن ساتھ ارشاد فرمایا کہ اگلے دن 2 رکھیں گے، اگلے سال جو ہے وہ ہم 2 رکھیں گے، تاکہ ان کے اور ہمارے درمیان جو روزہ رکھنے کی عددی مشابہت ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو ساتھ اب 10 محرم کا روزہ رکھنا اکیلا علماء نے لکھا مکروہ ہے، یا ساتھ 9 کا شامل کریں یا ساتھ 11 کا شامل کریں، چونکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ پیدا ہوتا ہے۔ داڑھی رکھنا فطرت ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ پہلی مرتبہ دیکھا کہ جو ہے وہ سفیر آئے اور خسرو پرویز کے، اور ان کی داڑھی مڑی ہوئی تھی۔ عرب میں تو رواج تھا، کافر بھی رکھتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی داڑھی مڑی تھی تو حضور نے تعجب سے کہا کہ تم نے یہ کیا شکل بنائی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب ہمارے خداوند خسرو پرویز نے ہمیں داڑھی بڑھانے کا حکم دیا۔ تو حضور جلال میں آگے فرمایا میرے رب نے مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا۔ تو داڑھی رکھنے کی تاکید کی گئی، لیکن مشرکین بھی رکھتے تھے۔ فرق ڈالنے کے لیے کہا گیا من عقد لحیتہ ان محمدا بریء منہ، رکھتے وہ بھی ہیں لیکن وہ داڑھی کی میڑیاں بنا لیتے ہیں، وہ داڑھی میں موتی پرو لیتے ہیں۔ حضور نے استحصال کا حکم دیا۔ اب تمہاری داڑھی اور ان کی داڑھی کے سٹائل میں فرق ہونا چاہیے۔ اسی طرح امامہ باندھنے کا حکم دیا، لیکن کہا مشرکین سے فرق ڈال دو، امامہ وہ بھی باندھتے ہیں، جس طرح وہ علاقائی کلچر ہوتا ہے تو وہ بھی باندھتے ہیں، لیکن وہ ٹوپی کے بغیر باندھتے ہیں، تم ٹوپی پر باندھو تاکہ تمہارے اور ان کے امامہ باندھنے کے سٹائل میں بھی فرق ہو جائے۔ ذرا ان ساری چیزوں کی یوم نیروز، یوم مہرجان، یہ پارسیوں کی عید کے دن ہیں۔ علماء نے کہا کہ اس دن روزہ رکھنا مکروہ ہے کیونکہ ان کی عید کی تعظیم کا تصور نہ آ جائے کہ ان کے ایام کی وجہ سے یہ روزہ رکھا جا رہا ہے تو اس دن روزہ نہ رکھو۔ اس طرح پوری شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو ہمیں کئی ایسے اصول بتائے گئے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم جو ہے وہ مشرکین اور یہود کی مخالفت کرو، اور تمہارا عبادت کا رنگ اور اس کا طریقہ، اس کی حیرت بھی جو ہے وہ خود کے ساتھ مشابہت نہ جو ہے وہ اس کی ہو رہی ہو۔ تو یہ ہے اسلام کا مزاج کہ وہ اپنے ماننے والوں کو ایک منفرد شان میں دیکھنا چاہتا ہے، اور ان سے کسی طرح کی وہ عبادت، وہ مشابہت جس مشابہت سے کوئی اسلام کے مزاج پر کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے، تو اسلام یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ اس عمل میں بھی مشابہت ہو جائے، داڑھی کے سٹائل میں مشابہت ہو جائے، امامے کے سٹائل میں مشابہت ہو جائے، لباس میں مشابہت ہو جائے۔ اسلام یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ جو ہے وہ روزہ رکھنے کے وقت میں مشابہت ہو جائے، کھولنے کے وقت میں مشابہت ہو جائے۔ علماء نے فرمایا کہ قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، بلکہ فرمایا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اس میں جو ہے وہ رکوع کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا تاکہ ان کی اور ہماری عبادت کے اندر فرق ہو جائے، کیونکہ ان کی عبادت کے اندر رکوع نہیں تھا، تو رکوع ڈال کر کے ان کی اور اپنی عبادت کی حیرت کے اندر فرق ڈال دیا گیا کہ تمہاری عبادت کے سٹائل میں فرق ہونا چاہیے، تمہاری عبادت کے وقت میں فرق ہونا چاہیے، تمہارے لباس وضع قطع اس میں فرق ہونا چاہیے، حتیٰ کہ تم گوشت کھاؤ گے جس کو وہ نہیں کھاتے تاکہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ تمہارا امتیاز پیدا ہو۔ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا اس زمانے کے اندر جب ہندوؤں نے یہاں کہا کہ گائے کو ذبح نہیں کیا جائے گا، تو کچھ لوگوں نے کہہ دیا چلو گائے ذبح کرنے سے جو ہے وہ ہندوؤں کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ باقی جانور بھی ہیں تو وہ بھی ذبح کر دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ باقی ملکوں کے اندر اور جانور ذبح کرنے سے جس کا گوشت زیادہ ہے اور جس سے فوائد زیادہ ہوتے ہیں اس کا ثواب زیادہ ہے، لیکن پاکستان ہند کے اندر آپ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرنے سے زیادہ ثواب ہوگا کیونکہ اسلام کے شعار کو یہاں زندہ کیا جائے گا۔ تو ہمیں اس آیت کریمہ کے مفہوم سے یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اسلام اپنے حوالے سے کتنی حساسیت رکھتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو کس طرح اپنا ہی دیکھنا چاہتا ہے اور غیر سے کس طرح جو ہے وہ کاٹ کے صرف اپنے ساتھ جو ہے وہ وابستہ رکھنا چاہتا ہے۔ وہ رسم جس رسم کے ادا کرنے سے اور برقرار رکھنے سے اسلام کے کسی واجب فرض سے ٹکراؤ نہیں ہوتا تھا، اسلام کے مزاج سے ٹکراؤ نہیں تھا۔ کھانے والی چیزیں ہم کھائیں نہ کھائیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ انسان کے طبعی معاملات ہیں، لیکن اس کے باوجود روک دیا گیا کہ تم ہفتے کے دن کی تعظیم کے معاملے میں بھی کہ اس دن تم کام سے رک جاؤ، نہیں تمہیں جانا ہوگا، اس وقت معمولات ادا کرتے ہوں گے، اور دوسرا جو ہے تمہیں
اونٹ کا گوشت بھی کھانا پڑے گا، اس کا دودھ بھی پینا پڑے گا۔ تو وہ چیزیں جن کے ادا کرنے سے یا جن کے رکنے سے اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، جن رسموں کو برقرار رکھنے سے اسلام کی کہ کسی بنیادی تعلیمات پر زد نہیں پڑتی تھی، تو اسلام اس کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو مجھے بتاؤ، آج ہندوؤں اور آج عیسائیوں اور یہودیوں کی وہ رسومات جو اسلام کے مزاج سے متصادم ہیں، ہم اپنی شادی اور بیاہ کی تقریبات کے اندر ان کو شامل کر رہے ہیں، اپنے معمولات زندگی کے اندر ان کو شامل کر رہے ہیں، اور ان تقریبات کا تعلق، ان رسومات کی ادائیگی سے اسلام کی بنیادی تعلیمات پر بھی زد پڑ رہی ہے، اور ہم سمجھیں ہمیں برکات اسلام پر کیوں نہیں مل رہی، ہم دنیا کے اوپر رسوا کیوں ہیں؟ رسوائی کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم نے اسلامی تعلیمات کو ترک کر دیا، اور غیروں کی رسمیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں اور ان کو ہم پسند کرتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں۔ ہم اپنی شادی کی تقریبات کو دیکھیں، وہ ایک شادی جا رہی تھی، برہنہ سر عورتیں اور برہنہ نیم برہنہ رنگ اور مردوں کا سٹائل اور جو ہے وہ گانے باجے، تو کسی نے کہا یہ کن کی بارات ہے، یہ تو سارا سٹائل جو ہے وہ نصارہ والا ہے۔ تو ٹائم 2 بجے کا دیا تھا، پہنچے 4 بجے، تو یہ وعدہ خلافی، یہ سٹائل سارا جو ہے وہ یہود کا ہے، پھر وعدہ خلافی کرنا، اور کہا نہیں اب جو ہے وہ مسلمانوں کی ایک رسم بھی ادا کی جائے گی، اور پھر مولوی صاحب آگئے اور سب کچھ دھوم دھڑکا روک دیا گیا، اور اس کے بعد تقریب نکاح ہوئی اور مولوی صاحب رخصت ہوئے، تو پھر سارے وہی معمولات جاری ہو گئے۔ تو یہ معجون ہم نے بنا لیے، معجون مرکب بنا لیا وہ دین کو، کچھ رسومات یہودیوں سے لیتے ہیں، کچھ عیسائیوں سے لیتے ہیں، کچھ رسومات جو ہے وہ ہم کہتے ہیں یہ ہمارا علاقائی کلچر ہے، کچھ رسومات جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اپنے ہمسایوں سے لے لیتے ہیں، کچھ ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں، اور جو بھی ہم شامل کر کے ایک مرکب بنا کے، ایک معجون بنا کے اس کو ہم اپنی معاشرت کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اسلام کے ماننے والوں کی معاشرت پر پوری چھاپ اسلام کی ہوگی، اور ہم اپنا طرز زندگی اور انداز معاشرت اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزاریں گے تو اسلام کے ثمرات ملیں گے۔ آج مجھے اور آپ کو اپنی نجی زندگی سے لے کر کے اپنی سیاسی زندگی تک، اپنی گھریلو زندگی سے لے کر کے اپنی خاندانی زندگی تک، اپنے تمام امور زندگی پر غور و تدبر کرنا ہوگا کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور ہم اس وقت جو ہے وہ بطور مسلم جو ہم سے تقاضا ہمارے دین نے، اسلام نے ہم سے کیا ہے، کیا ان تقاضوں کو ہم پورا کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو ہمیں مبارک ہو، اور اگر نہیں کر رہے تو پھر ہم اپنا جائزہ لے کے اپنی زندگی کو نئے سرے سے مرتب کریں۔ یہ تقاریب، یہ اجتماعات اور اس طرح کی جو مجالس و محافل منعقد کی جاتی ہیں، ان کا مقصود یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ لوگ جمع کر لیے جائیں اور کہا جائے کہ جناب بہت بڑی اجتماع ہوا، بہت بڑا اجتماع ہو گیا، بلکہ مقصود اصلاح ہے، اور اس سے ہمیں ایک موقع ملتا ہے سننے کا، سمجھنے کا، سمجھانے کا، اور اس سے ہم اپنے اندر ایک تبدیلی لانے کی عملی کوشش کریں، اور جب ہم کوشش کریں گے تو ہمارا آنا بھی معمولات ہوگا اور بامقصد ہوگا۔ تو ہمیں اس بات کی تلقین دی گئی ہے کہ ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر رویہ، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت شریعت فیضہ کے مطابق ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم خام خواہ اتنی پابندیاں لگاتے ہو، کہ اصل تو وہ بات کہانی دل کی ہوتی ہے، بندہ دل سے مسلمان ہونا چاہیے۔ باقی طرز زندگی کیا ہے، بندے کا انداز معاشرت کیا ہے، بندے کی وضاحت کیا ہے، یہ تو ہر شخص کا ایک اپنا معاملہ ہے۔ اصل اسلام کا تعلق، ایمان کا تعلق دل سے ہے، بندہ دل کا مسلمان ہونا چاہیے۔ تو میں ایک سادی سی مثال دیا کرتا ہوں، آپ کی پاکستانی آرمی کا کوئی افسر انڈین آرمی کے افسر کی وردی پہن لے اور اس کو کورٹ مارشل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ وہ کہے گا جناب میں اندر سے پاکستانی ہوں، یہ وردی مجھے اچھی بڑی لگتی ہے، اس کا رنگ بڑا خوبصورت ہے، اس لیے میں نے پہن لیا، باقی میں اندر سے پاکستانی ہوں۔ تو بات تو اندر کی ہوتی ہے، باہر کا کیا ہے؟ یہ ٹوپی مجھے اچھی لگی اور ان کا یہ لباس مجھے اچھا لگا تو میں نے پہن لیا، تو اسے کورٹ مارشل کیا جائے گا کہ تو نے پاکستان فوج کی توہین کی ہے، تیرے اندر کی پاکستانیت کو کیسے مان لیا جائے جب تیرا ظاہر ہی اس کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس لیے کوئی لاکھ کہے کہ میں اندر سے مسلمان ہوں، اندر سے مسلمان ہوں، ظاہر سے فرق نہیں پڑتا۔ میاں ظاہر سے فرق پڑتا ہے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے صاحب یہ نہ ہو کہ
کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم بتاؤ ہم مسلمان ہوتے ہیں. یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے, اپنا پاسپورٹ پیش کرتے ہوئے آپ ہمارے کہتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے, تمہیں بتانا نہ پڑے, تمہاری وضاحت, تمہاری شکل و صورت, تمہارا انداز زندگی ایسا ہونا چاہیے تم دور سے آ رہے ہو, لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے. اور آپ بتائیں کہ میں مسلمان نہیں, تمہارا طرز زندگی بتائے, تمہاری صورت بتائے کہ تم حضور کے غلام. دور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چونکا, محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے. تو مجھے اور آپ کو اپنا طرز زندگی ایسا بنانا چاہیے کہ ہم دور سے پہچانے جائیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے غلام. تو آج میں اور آپ اپنا طرز زندگی اتنا خوبصورت کر لیں, اس انداز سے اس کو حضور کی سنتوں کے سانچے میں ڈال لیں. کتاب کا نام ہے بشرى الغیب فی لقاء الحبیب, امام سیوطی علیہ رحمہ نے لکھی ہے. تو اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں, ایک شخص مرنے کے بعد جب لاحد میں گیا تو وہ داڑھی کو سرخ مہندی کا وسمہ کیا کرتا تھا. حضور علیہ السلام کی مبارک داڑھی میں 18 سے لے کر 22 تک سفید بال تھے اور ان کو حضور علیہ السلام سرخ مہندی لگایا کرتے تھے. تو وہ بھی سنت سمجھ کے اپنی داڑھی کو مہندی لگاتا تھا. تو جب وہ فوت ہو گیا اور قبر میں پہنچا, نکیرین آئے, تو ایک نے کہا من ربوں کا, رب کون ہے؟ تو دوسرے نے بازو سے پکڑ کے اس کو پیچھے کرتے ہوئے کہا کہ تو اس کو پوچھ رہا ہے, تجھے نظر نہیں آ رہا اس کی داڑھی میں اسلام کا نور چمک رہا ہے. تو ہماری پہچان ایسی ہو جائے کہ ہم قبر میں بھی ہوں تو فرشتے بھی پہچان جائیں کہ یہ حضور کا غلام ہے. نہ یہ ہے کہ ہم پہچانے ہی نہ جائیں کہ ہم مسلمان ہیں یا کافر ہیں, تعارف پوچھنا پڑے, جناب آپ کا کس دین سے تعلق ہے. ہماری وضاحت ایسی ہو کہ جو ہے وہ مختلف ادیان سے ہماری مشابہت ہو. تو ہمیں اپنا طرز زندگی اور اپنا انداز معاشرت ضرور ایسا بنانا چاہیے. اور صرف ظاہری لباس اور ظاہری ہماری وضاحت ہی کافی نہیں ہے, بلکہ ہمارے عمل, ہمارے رویے اور جو ہے وہ ہمارے اخلاقیات بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان اچھے صالح اخلاق کا حامل ہوتا ہے. وہ حضور علیہ السلام نے مسلمان کی تعریف یہ کی ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہے. اور سویر سے لے کر شام تک ہمارے عمل سے, ہماری زبان سے, ہمارے ہاتھ سے دوسروں کو اذیت پہنچتی رہے تو ہم دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. تو ہمیں اپنی زبان کی, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. ایک جو تمہاری 2 ٹانگوں کے درمیان تمہاری شرمگاہ ہے اور ایک 2 جبڑوں کے درمیان تمہاری زبان ہے. ان 2 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو, میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. تو یہ کام سوکھا تو نہیں ہے, لیکن اس کی ضمانت بہرحال ہمیں فراہم کرنا ہوگی. اور اس کے نتیجے کے اندر حضور نے جو ہم کو وعدہ کیا ہے جنت کا وہ بہت صورت نصیب ہوگا. تو یہ مشکل کام ہے, لیکن اللہ کی توفیق سے مشکل بھی نہیں جب کوئی بندہ اس کا عزم مصمم کر دیتا ہے. تو مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں. کل قیامت کے دن میزان پر سب سے بھاری جو چیز رکھی جائے گی وہ اچھے اخلاق ہوں. اور جب اخلاق کے حسنہ ڈالے جائیں گے تو وہ میزان کے پلڑے کو جھکا دیں گے. تو ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا کر کے ایک اچھا مسلمان ہونے کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا. ہم دور سے پہچانے جائیں گے. میں وہ اکثر بات کرتا ہوں کہ آج ہم اپنی اخلاقی گراوٹ کی کہانیاں اس معاشرے میں پھیلی ہوئی دیکھ سکتے ہیں. اور ہم اگر معاشرے پہ تھوڑا سا تدبر کریں تو ہم کیسے مسلمان ہیں, جو اقبال نے کہا تھا کہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں گے. اس قدر چھوٹے اور چھوٹے کام ہیں ہمارے. میں ایک دن جمعہ المبارک پڑھانے کے لیے نکلا تو آگے گدا گاڑی جا رہی تھی سڑک پہ, تو اس کے اوپر لکھا تھا جلنے والے کا منہ کالا. تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں نے کہا کہ ہم اتنے گراوٹ کا شکار ہیں کہ اس مزدور سے بھی جلنے والے لوگ اس معاشرے میں موجود ہیں. تبھی تو اس نے لکھا ہوا ہے نا. تو جو معاشرہ اتنی گراوٹ کا شکار ہو جائے کہ ایک مزدور سے بھی لوگ جلنے والے جس معاشرے میں موجود ہو, تو وہ معاشرہ کس طرح صالح معاشرہ کہلائے گا اور کس طرح اسلام کی نشر ثانیہ ہوگی. اور آج ہم نعروں کی حد تک تو کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو فتح کر دیں گے, ہم امریکہ کو توڑ کے رکھ دیں گے, ہم یورپ کو توڑ کے رکھ دیں گے. صاحب نعروں سے کبھی نہیں کوئی ٹوٹا, عمل سے کچھ ہوتا ہے. آج ہمارا
کہ ہماری مسجدوں کی لیٹرینوں کے لوٹے بھی زنجیروں میں جکڑے ہوتے ہیں. آج اگر کوئی گرمیوں میں واٹر کولر نصب کرتا ہے اس کے ساتھ جو گلاس رکھتا ہے وہ بھی زنجیروں سے جکڑ کے رکھتا ہے. ہم تو اتنے اخلاقی پستی اور گراوٹ کا شکار ہے کہ ہماری دست گرد سے وہ گلاس بھی محفوظ نہیں رہتے جو رفاع عامہ کے لیے رکھے گئے ہوتے ہیں. اور پھر ہم کہیں کہ ہم دنیا کی سے ٹکرائیں گے اور دنیا کو پاش پاش کے رکھ دیں گے. یہ نعروں سے کبھی نہیں ہوگا, یہ ہمارے عمل سے ہوگا, ہمارے رویے سے ہوگا. میرا ایک دوست تھا, وہ ننکانہ صاحب گیا تو واپس ملا, مجھے تو وہ بڑا دکھی تھا, بہت پرانی بات ہے. تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ اتنے دکھی کیوں ہیں؟ تو وہ کہتا ہے میں وہاں گیا تو مجھے شوق ہوا کہ یہاں سکھوں کا گردوارہ دیکھتا جاؤں. تو میں جو ہے وہ وہاں جب گردوارے میں داخل ہوا تو وہاں ایک سکھ نوجوان میری جانب آ رہا تھا. میں جب جوتا سمیٹ کے کہیں کونا خدرے کو تلاش کر رہا تھا کہ میں کسی رکھ دوں تاکہ واپسی بحفاظت مجھے وہ جوتے مل سکتے, تو وہ سکھ نوجوان میری جانب آیا اور شرارت امیز تبسم تھا اس کے لبوں پہ. تو اس نے مجھے کہا صاحب جوتے پڑے رہنے دو, یہ مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے, یہ سکھوں کا گردوارہ ہے. تو کہتا ہے وہ میرے لیے وہ لفظ ایسا ہے کہ میرے اندر سے نکلتا نہیں. تو یہ میں نے اس سے پہلے بھی کہیں بیان کیا. تو انڈیا سے ایک سکھ لڑکی نے جو ہے مجھے میسج کیا اور اس نے کہا کہ آپ سکھوں کی توہین کی ہے اس یہ بات بتا کے کہ وہ سکھ نوجوان جو ہے وہ لہراتا ہوا اور مسکراتا ہوا آیا اور اس نے اس کو تانا دیا. اس نے کہا ہم اتنے پست جو ہے وہ نہیں ہیں کہ ہمارے گردوارے میں کوئی آئے اور اس کو ہم اس کے دین کی وجہ سے تانا دیں اور تمسکر اڑائیں. یعنی اپنے دین کے بارے میں ایک سکھ عورت کتنی حساس ہے کہ اس کو اس میں بھی تکلیف محسوس ہوئی, حالانکہ اس سے ان کی ایک عظمت کا پہلو نکل رہا تھا کہ وہ اخلاقی طور پہ دنیا کے اوپر کتنا آگے بڑھ گئے اور ہم اپنی پستی کا رونا رو رہے تھے. لیکن اس کو اتنی بھی تکلیف ہوئی کہ یہ کیوں کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ مسکراتا ہوا آ رہا تھا, اس نے تمسکر کیا. اس نے کہا ہماری عبادت گاہوں میں آئے ہم ان کو تمسکر بھی نہیں کیا کرتے. اب مجھے بتائیے کہ ایک طرف ایک سکھ عورت اتنی حساس ہے کہ وہ اس بات میں بھی غصہ کرتی ہے کہ ہمارا بندہ تمہیں تمسکر بھی نہیں کر سکتا, اور ہم مسجدوں سے جوتے بھی اٹھا لیں اور اگر کسی کی گھنٹی لگ بچ جائے جو ہے وہ مسجد کے اندر. یہ پچھلے دن مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ وہ یہ مصیبت ہوتی ہے اس موبائل کی کہ اس کو کھول لیں تو بند کرنا یاد نہیں رہتا اور بند کر دیں تو کھولنا یاد نہیں رہتا. تو وہ کہتا ہے کہ وہ کھلا رہ گیا اور نماز میں جو ہے وہ گھنٹی بجنا شروع ہو گئی اور میں اس کو بند کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن وہ دیر تک بجتی تھی. تو وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر امام صاحب سے لے کر کے عام نمازی تک سلام پھیرنے کے بعد میرا جو انہوں نے حال کیا, تو وہ کہتا ہے میں 3 دن ہو گئے ہیں مسجد میں جو ہے وہ نہیں جا سکا, مجھے آپ مسئلہ بتائیں میری گھر نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی. قصور کیا کیا اس نے, جرم اس نے کیا کیا؟ بند کرنی چاہیے, لیکن اگر بچ گئی ہے تو یہ میں اور آپ اپنے رویوں کو غور کریں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے آپ کہیں خطاب کرنے آئے تو اتنی دقیق اور علمی باتیں کریں کہ لوگ کہیں جی کمال کر کے رکھ دیے, لیکن بات یہ نہیں ہوتی. بات یہ ہوتی ہے ہم دیکھیں ہماری ضرورت کیا ہے, مرض کیا ہے, اس کا علاج کیا ہے. ہم اپنے ہمسائے میں ہم جنریٹر رکھتے ہیں نا اور ہم جو ہے وہ چھت پہ ایسی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں کہ ہمسایوں کی زندگی جو ہے وہ بے چین ہو جاتی ہے. ہمارے گھر میں چراغاں بھی ہے اور ہمارا گھر پیک ہے, اس کی آواز ہمیں نہیں آ رہی ہوتی ہے اور ہمارے گھر ٹھنڈے کا اس سے اے سی بھی چل رہے ہوتے ہیں اور ہمسائے غریب کے گھر کے اندر جو ہے وہ جلانے کے لیے کچھ نہیں اور لائٹ بھی نہیں ہے, اور الٹا ہم نے اس کو عذاب یہ دیا کہ اپنی چھت کے اس کونے پہ جنریٹر رکھ دیا کہ وہ بچے پہلے تو گرمی سے نہیں سو سکتے, دوسرا آواز ان کے کانوں کے پردے پھاڑ رہی ہے اور ہم مزے سے کھاٹے لے رہے ہیں. ہمیں کیسے نیند آ جاتی ہے؟ ہم اتنے بے حس ہو گئے. ایک اچھا مسلمان ہونا تو بڑی دور کی بات ہے, ہم اچھے انسان بھی نہیں رہے. ہم اپنے رویوں پہ غور کریں, اپنے طرز زندگی پہ غور کریں. ہمارا عمل, ہمارے رویے, اللہ کسی کو دولت دے دے تو پورا خاندان جل گل کے کباب ہو گیا, اور اگر کسی کو جو ہے وہ مصیبت پھنس گیا, کوئی تکلیف میں آ گیا تو سارے لوگ تبسم اڑانے لگے. یہ شریکہ برادری کا تصور جو ہے آپ پڑھیں جو ہے وہ فقہ کہ شریک جو ہوتے ہیں یہ دکھ درد میں شریک ہے. کسی سے قتل خطا ہو جائے تو اس پر جو ہے وہ قصاص نہیں ہے بلکہ اس کو جو ہے وہ اس کا کفارہ اور دیت دینا ہوگی. تو اس صورت کے اندر
جب دیت کو دینے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے، جس سے قتل ہو گیا ہے، تو اب وہ دیت کون دے گا؟ یہ رشتہ دار دیں گے۔ اس دکھ بھرے موقع پہ یہ اس کے شریک ہیں اور یہ شرکت کریں گے، اس کے ساتھ اونٹ جمع کریں گے یا وہ دیت کی رقم جمع کریں گے اور اس کی جگہ پہ دیں گے۔ کیوں دیں گے؟ یہ قتل تو اس نے کیا ہے، یہ بھائی کیوں دے گا، یہ چچا صاحب کیوں دے گا، یہ خاندان والے کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ اس کے شریک ہیں۔ اب مشکل بن گئی ہے تو شریکوں کا کام ہے کہ شرکت کریں اس کے دکھ کے اندر۔ تو شریک کا مفہوم تو یہ ہے کہ دکھ درد میں شریک، مشکل میں شریک ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو بندہ دوستوں سے نہیں ڈر رہا ہوتا، شریکوں سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ اگر کھانا کم پڑ گیا تو شریک کو قیامت توڑ دیں گے اور جو ہے اس بات کو اچھالیں گے، اور شریک نظر رکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے موقع ملے بیٹی کی شادی کے موقع پہ اس کو رسوا کرنے کا۔ مجھے بتاؤ، جب بیٹی گھر سے باپ رخصت کر رہا ہوتا ہے اور بارات کہی تھی 100 آدمی، اور وہ بھی کیا جواز تھا 100 آدمی کا لشکر دے کے آنے کا، اور 100 آدمی کی بارات کہی تھی، وہ 300 آدمی لے کے آ گیا، تو سب لوگوں کو تفریح کرنی چاہیے تھی نا کہ تم نے بہت زیادتی کی ہے۔ لیکن اب جتنے بھی شریک تھے ان کی نظر لگ گئی کہ ہم دیکھیں کہ کھانا کم پڑ جائے اور ہم جو ہے وہ اس پر جو تعلیم لکھیں اور ان کو رسوا کریں۔ مجھے بتاؤ، یہ معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ نہیں ہے، تو انسانوں کا معاشرہ بھی نہیں ہے، یہ تو وحشیوں کا معاشرہ ہے۔ اور کیا یہ جو میں کچھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ کیا زمینی حقائق نہیں ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں سب کچھ ہوتا نہیں ہے؟ تو ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ یہ دنیا کہاں پہنچ گئی؟ آج ہم دنیا کے مختلف ممالک میں جاتے ہیں، ان کے رویے آپ دیکھیں، ان کا طرز زندگی دیکھیں۔ میں ناروے میں ایک جگہ پہ رکا تھا، تو وہاں میں غسل کرنے کے لیے جو ہے وہ داخل ہوا، تو میں کیونکہ وہاں سردی بڑی شدت کی تھی، تو میں نے پانی اتنا زیادہ گرم کھولا کہ وہ جو ہے وہ سینسر نے یہ الارم دے دیا کہ شاید اندر آگ لگ گئی، کیونکہ وہ دھواں زیادہ اٹھا، تو وہ یہ محسوس ہوا۔ تو پوری عمارت جو ہے جس میں میں تھا، میں غسل کر رہا ہوں، تو باقی لوگ جو ہے وہ عمارت چھوڑ کے باہر نکل گئے، چونکہ الارم لگ گئے کہ جو ہے وہ عمارت میں آگ لگ گئی ہے، اور ان کا جو فائر بریگیڈ کا عملہ ہے وہ 3 منٹ کے اندر پہنچتا ہے۔ تو وہ گاڑیاں آ گئی آگ بجھانے کے لیے، انہوں نے چیک کیا، تو میرے دروازے کو انہوں نے ناک کیا، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، وہ واپس چلے گئے۔ تو ان سمجھ آ گئی کہ تھوڑا سا پانی زیادہ گرم کھل گیا ہے اور اس وجہ سے سینسر کی وجہ سے یہ ہمیں محسوس الارم ہو گیا۔ میں وہاں 3 دن بعد میں رہا ہوں اسی عمارت کے اندر۔ 3 دنوں کے اندر ایک دن بھی کسی نے مجھے ٹیڑھی نظر سے بھی نہیں دیکھا کہ اس بندے کی وجہ سے اتنا کچھ ہوا ہے۔ مجھے بتاؤ، یہ تو میرے اسلام نے بتایا تھا، لیکن یہاں خون کی گھنٹی بج گئی، قصور بھی نہیں ہے، اور 3 دن ہو گئے بندہ مسجد میں نہیں جا رہا کہ مجھے نمازیوں نے ذلیل کر کے، اور وہاں ساری عمارت خالی کرنی پڑی، اور انہوں نے مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ غسل چھوڑیں۔ اور 3 دن میں ایک آدمی نے مجھے صرف جو میرا میزبان تھا اس نے مجھے بتایا تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا وہ تھوڑی سی گھنٹی بج گئی تھی اور جو ہے وہ الارم بجنے کی وجہ سے وہ ان کو یہ گمان ہوا تھا کہ آگ لگ گئی ہے، تو آپ دوبارہ جو ہے نا تھوڑا سا وہ بھی اس لیے اس نے مجھے بتایا تاکہ دوبارہ یہ نہ ہو، تو آپ تھوڑا سا پانی جو ہے زیادہ گرم ہونے، شاید آپ نہانے کے عادی تو جو ہے وہ آپ کم کھول دیں۔ تو میں نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا، تو زیادہ کھل گیا ایک دم اور دھواں اٹھا۔ تو 3 دن میں صرف اس نے بتایا، اور شاید وہ بھی نہ بتاتا اگر جو ہے میں نے دوبارہ وہاں رہنا نہ ہوتا، اس کو استعمال نہ کرنا ہوتا۔ تو یہ ایک مثال دی جا رہی ہے۔ تو یہ سب کچھ اسلام کا تھا، یہ اسلام کا دیا ہوا دین تھا۔ میرے اور آپ کے آقا مولا تشریف لائے، مسجد نبوی میں جلوہ فراز تھے، ایک شخص آیا اور مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے، تو حضور نے فرمایا رک جاؤ، خیر اب بیٹھ گیا ہے تو اس کو کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ کر کے چلا گیا تو کہا کہ یہاں پانی بہا دو، اور اس کو بلا کے کہا یہ اللہ کے گھر مسجدیں ہیں جو ذکر فکر کے لیے بنائی گئی ہیں، بولو براز کے لیے نہیں بنائی گئی۔ یہ ہے میرے حضور کا طریقہ، یعنی اس نے باقاعدہ مسجد نبوی کے گوشے میں بیٹھ کر کے پیشاب کیا، وہ آداب نہیں جانتا تھا۔ حضور میں بیٹھ گیا تو آپ اس کو مکمل کام کر دیں گے، اور پھر اس کو صرف اتنا کہا۔ اور اگر یہ رویہ ہمارے ساتھ ہوتا تو ہمارا رویہ کیا ہوتا؟ تم تو قتل کر دیتے، ہم تو خون کی گھنٹی بجنے پر جو ہے وہ ذلیل کر کے رکھ دیا، اور 3 دن ہو گئے بندہ نماز نہیں پڑھنے آ رہا، اور بس کا پوچھ رہا ہے کہ اب میری نماز ہو جاتی ہے، وہ کسی اور مسجد میں بھی ڈرتا نہیں جا رہا۔ اب
مجھے بتائیے یہ ہمارے رویے ہیں، یہ ہمارا طرز زندگی ہے؟ تو آج ہم ایک منتشر قوم ہیں، ہمارے اندر کوئی ہمیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دلائی گئی. اور میں آج اگر یہ بات کرتا ہوں اور پیر صاحب اس بات کا بیڑا اٹھاتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ طریقت کے احباب کو اس سمجھ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے عمل شروع کرتے ہیں، تو آج یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کس کام کر کے ہوئے صاحب ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم نے یہ کرنا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا انما انا لکم مثل البالغ، میں تمہارے لیے باپ کی جگہ ہوں، اور اگر تم میں سے کوئی واش روم میں جائے تو پہلا اپنا بایاں قدم آگے رکھے. حضور نے اس بات کو بھی بتایا کہ بایاں قدم آگے رکھے، اور فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں بتا رہا ہوں، تو میں تمہارے لیے باپ کی جگہ ہوں. تو یہ منصب ہے ایک عالم کا، ایک پیر کا، ایک شیخ کا، کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کے بڑی بڑی باتوں تک قوم کو بتائے. اور آج ہمارا اخلاقی دیوالیہ پن ہے، اور ہمارے اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے. ہم اپنے رویے کو دیکھیں، اپنے انداز زندگی کو دیکھیں. ہر شخص بے سکون ہے، بے قرار ہے، وہ پریشان ہے اپنے رشتہ داروں سے، وہ پریشان ہے اپنے ہمسایوں سے، وہ دکھی ہے جو ہے وہ اپنے اوپر والوں سے اور اپنی اولاد سے، اور اولاد دکھی اپنے والدین سے. ہمارا رویہ اتنا عجیب ہو گیا. وہ جو قرآن مجید میں آتا نا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ناراض ہوگا تمہارے اوپر اور نیچے سے عذاب نازل کرے گا. وہ علماء تفسیر میں لکھا ہے کہ اوپر کا عذاب کیا ہے کہ آسمان سے پتھر اترے، نیچے کا عذاب کیا ہے کہ زلزلے آئیں یا زمین سے جو ہے وہ کوئی ناویں ٹوٹیں. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے نہیں، اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل ہو جائیں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولادیں نافرمان ہو جائیں. اوپر کا بھی عذاب اور نیچے کا بھی. کیا ہم ان عذابوں میں جکڑے ہوئے نہیں ہیں؟ آج ممتاز قادری کی بات ہوتی ہے اور حکومت اتنی نااہلی کا ثبوت دیتی ہے کہ اس عاشق رسول کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا جاتا ہے، اور اس ملک کے 20 کروڑ لوگوں کے جذبات کا خیال نہیں کیا جاتا. یہ جمہوریت کی بات کیا کی جاتی ہے؟ جمہوریت تو رائے، جمہور کی رائے کو کہتے ہیں. اور سارے لوگ جنازے میں پہنچے ہوئے تھے، گلی گلی لوگ چیخ رہے تھے کہ یہ تو ہمارا ہیرو ہے، اس کو پھانسی کے پھندوں پہ کیوں چڑھایا، اس کو تو پھولوں میں تولنا چاہیے تھا. لیکن آج یہ بدبخت حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں، اور ہم صرف ان پر لعنت کر کے جو ہے وہ فارغ ہو جائیں اور اگلے الیکشن میں پھر ان کو ووٹ دیں، اور اس کے لیے ہم سمجھیں کہ ہم حق ادا ہو گیا کہ ہم اپنے سے دھوکہ کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ سے فراڈ کر رہے ہیں. ہمیں الف بے سے شروع ہونا ہوگا، ہمیں آغاز کرنا ہوگا اپنے گھر سے، اپنی مسجد سے، اور قوم کی تربیت کے لیے اپنی ذات کی تربیت سے شروع ہو کے آگے بڑھنا ہوگا. ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری دو ٹکے کی ویلیو کیا ہے، ہماری انہیں پرواہ تک نہیں کی ہے. اگر بطور اہل سنت جو ہے وہ آپ سوچو تو آپ کس جگہ پہ کھڑے ہو سکتا، تو صرف میں آپ کو جو ہے وہ نعرے آپ سے لگوا لوں اور آپ کے جذبات کو آسمان تک پہنچا لوں اور آپ کو کوئی لمحہ عمل نہ دوں، تو اس کے نتیجے بالکل زیرو ہیں. سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ایک اچھے انسان تو بنیں، پھر اچھے مسلمان بنیں. اچھا انسان ہی اچھا مسلمان ہوتا ہے، اور پھر اچھا مسلمان ہی حضور علیہ السلام کے دین کی ابلاغ اور دین کے فروغ کے کام آ سکتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ تبلیغ کریں تو اس سے ہی تبدیلی آئے. جو صالح شخص ہوتا ہے، جو باوقار شخص ہوتا ہے، اچھے اخلاق کا حامل ہوتا ہے، وہ جس گلی میں رہتا ہے اس گلی میں پیار کی خوشبو پھیل جائے. وہ تو نظریں جھکا کے بازار سے گزر جائے، اس کا گزرنا بھی تبلیغ ہوتا ہے. میرے شیخ حضرت شاہ نقشبند بخاری رحمہ فرماتے ہیں جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی. کتنی بڑی بات آپ نے کہی، یعنی جس کا کردار، جس شخص کی خاموشی اور جس کا کردار دلوں میں انقلاب پیدا نہیں کرتا، اس کی گفتگو کی چمک بھی کچھ نہیں کرتی. یہ لفظ ہیں، کانوں سے ٹکرا کے گزر جاتے ہیں، روح تک نہیں پہنچتے، من تک نہیں پہنچتے. لفظ ٹوٹے ہوئے ہوں، شکستہ ہوں، لیکن پیچھے کردار کی چمک ہو. اسعد بلال عند اللہ اشہد، بلال کا اسعد ہی اللہ کے ہاں اشہد ہے. یہاں لفظ نہیں دیکھے جاتے، چہرہ اور چہرے کا دل نہیں دیکھا جاتا، یہاں تو بندے کا دل دیکھا جاتا. اللہ تعالیٰ بندوں کی صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، بندوں کے اعمال کی طرف دیکھتا ہے. تو ہمیں اپنے اندر، اپنے احوال، اپنے باطن، اپنی معاشرت کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، اور ایک اچھے مسلمان، غیرت مند مسلمان بننا چاہیے. ہمارے عمل سے، قول سے، رویے سے، انداز سے جو ہے وہ کسی کو دکھ نہ پہنچے.
اسلام تو اتنا حساس مذہب ہے، اتنا نازک مذہب ہے کہ ہم اپنے رویے سے بھی کسی کو تکلیف نہ دیں. کسی کو گالی دینا تو دور کی بات ہے، کسی کو تھپڑ مارنا تو دور کی بات ہے، کسی کو قتل کر دینا تو دور کی بات ہے، ہمارا رویہ بھی کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے. کیا میرے حضور نے نہیں فرمایا کہ تمہارے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچے؟ یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر میں بھیج دو. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ اس کی خوشبو غریب ہمسائے تک نہ پہنچے. مجھے بتاؤ کائنات میں اتنا حساس کوئی اور دین ہو سکتا ہے جو دین آمنہ کا لال لے کے آیا ہے؟ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار کرنے سے منع کیا ہے، اس کو تکلیف ہو. یتیم کے سامنے اپنے بچے سے شفقت کرنے سے منع کیا گیا ہے. خورشید گیلانی مرحوم نے کہا تھا کہ امیر آدمی جو ہے وہ نمائش چھوڑ دے، آسائش نہ چھوڑے، نمائش چھوڑ دے تو غریبوں کی جان سوکی ہو سکتی ہے. لیکن ہم نے ہمارے تو فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک شخص کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ حج اور عمرے پہ جا سکے، اس کے سامنے زیادہ جو ہے وہ تذکرہ بھی کرتا ہے تاکہ اس کی جو ہے وہ حسرت بہت بڑھے گی، وہ دکھی ہو جائے گا کہ میرے پاس بھی جو ہے وہ کیفیت ہوتی، پیسے ہوتے تو میں چلا جاتا. تو یہاں تک کہا گیا. اور ہم اپنے عمروں کی، اپنے حجوں کی نمائش کرتے ہیں. بلکہ آج کل ایک اور رویہ ہے اور یہ بڑا دردناک، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ یہ کہ پہلے وہ لوگوں کو بلانے کے لیے، پہلے تو لوگ ویسے آتے تھے دین کے لیے، ہم نے لوگوں کو دیا کچھ نہیں اور پھر لوگ آنا چھوڑ گئے محافل و مجالس کے اندر. جب قوم کو کچھ ملے تو وہ ضرور آتی ہے، وہ تکلیف سہ کر بھی آتی ہے. تو ہمارے بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے، لیکن جب قوم کے پلے کچھ نہیں پڑا لوگ لگ کے نعت خوانوں کی طرف، آوازوں کے حسن کی وجہ سے. لیکن پھر نعت خوانوں کے عمل دیکھے، ان کے ریٹ دیکھے، ان کے نخرے دیکھے اور ان کے انداز دیکھے تو پھر ان سے بھی لوگ بھی چڑھنے لگے. تو پھر اس جو صاحب کروا رہے ہیں تو ان کو مجمع بھی تو رکھنا تھا. پھر عمرے کے ٹکٹ شروع ہوتے تاکہ جو ہے وہ عمرے کے ٹکٹ لے کر کے جو ہے وہ لوگ اس بہانے آئیں گے. میں نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ آپ تم یورپ کا ٹکٹ رکھو تو لوگ اس سے بھی زیادہ ہوں گے. تو کیا کس طرف قوم کو لگا رہے ہو؟ اور اس کے بعد آپ ایک اور کام، اس پہ اعتراض ہوا کہ یار تم کیا کر رہے ہو؟ تو اب ایک نیا کہا جی نہیں ہم جہیز رکھیں گے. اب 10 بچیوں کا جہیز، 15 بچیوں کا جہیز، 40 بچیوں کا جہیز. اور اس پہ لوگ کہتے ہیں واہ واہ، سارے کہہ رہے ہیں بہت، یہ بہت اچھا کام. میں نے کہا یہ تم ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو. تم غریب بچیوں کی غربت کا مذاق اڑاتے ہو. میں ایک قصبہ تھا، وہاں گیا تو 12 بچیوں کا وہاں جہیز میں جب پہنچا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ 12 بچیوں کا جہیز ہے. اور بڑے وہ چونکہ میری تقریر کچھ نہ کچھ وہ سنتے تھے تو ان امور پہ میں بولتا ہوں. محافلات میں آج کل جو ہوتا ہے تو وہ مجھے مطمئن کرنے کے لیے کہنے لگے جی ہم نے جہیز رکھا ہوا ہے اور یہ پردے کے پیچھے تقریباً 2000 کے قریب جو ہے وہ بچیاں بھی ہیں اور یہ دیکھو مجمع. تو ہم نے 16 بچیوں کا اس نے مجھے بتایا جہیز رکھا ہوا ہے. تو وہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ خوش ہو جائے کہ آپ نے یہ کام اچھا کیا. میں نے کہا یہ بہت بڑی زیادتی کی آپ نے. میں نے کہا یہ 2000 بچیاں جو آپ بتا رہے ہیں یہ حسرت لے کے آئی ہوں گی کہ آج ہمارے لیے جہیز کی پرچی نکل آئے اور ہمارے ہاتھ بھی پیلے ہو جائے. اور رسول اللہ کے میلاد میں اس حسرت سے آئے اور آپ نکالیں کہ 16 بچیوں کے لیے جہیز کی پرچیاں. ہر پرچی پہ 2000 بچی کا دل دھڑکے گا کہ شاید میری قسمت جاگ پڑے، میرا مزدور باپ ابھی تک جہیز تیار نہیں کر سکا تو ہو سکتا ہے آج حضور کے میلاد کے صدقے میں میری قسمت جاگ پڑے. 16 مرتبہ ان کے دل تڑپیں گے. اور جب 16ویں بچی کا جہیز کا پرچی نکل آئے گی تو 16 بچیاں تو خوش جائیں گی، لیکن باقی جو ہے وہ 1900 کتنی بچیاں جو ہیں وہ حسرت لے کے جائیں گی کہ آج رسول اللہ کے میلاد سے دیو خالی آ گئی. تو تم نے کتنوں کو کتنا ٹارچر کیا ہے، کتنا دکھ دیا ہے. تمہارے پاس 100 آدمی کا کھانا ہے تو 500 آدمیوں کو کیوں بلاتے ہو؟ 100 آدمی کا کھانا تم نے تیار کیا ہے تو 500 آدمیوں کو بلا کے تو 100 کو دے دیتے ہو، 400 کہتے ہو معذرت آپ سے، یہ صرف 100 کا. میاں تم 100 کا کھانا ہے تو 100 کو بلاؤ، باقی 400 کو کیوں بلایا ہے، ان کو کیوں وصیت دی ہے؟ تمہارے پاس 16 بچیوں کو جہیز دینے کی طاقت ہے، رات کی تنہائی میں جا کے ان کو 16 بچیوں کو جہیز ان کے باپ کو. ایک تم 16 بچیوں کو تم نے نشر کیا، جو سوال کیا پورے علاقے میں تم نے بتایا کہ ان کا جہیز ہم نے دیا. میرے حضور نے ارشاد فرمایا
وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا بائیں کو پتہ بھی نہ چلا۔ ہمارے کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ آپ سے مسجد کے لیے چندہ مانگا گیا، آپ کھلے عام دیں، کھل کے دیں۔ آپ سے مدرسے کے لیے مانگا گیا ہے، آپ دیں تاکہ لوگوں کو بھی ترغیب ہو۔ لیکن جب کسی شخص کی عزت نفس کا معاملہ ہے، اس وقت آپ جو ہے اس کو چھپ کر دیں، کسی کو پتہ نہ چلے، رات کی تنہائی میں دیں، اس کی غربت کا تماشا نہ بڑھائیں۔ یہ عید پیکج دیا جا رہا ہے، 10 اخباروں میں تصویریں آ رہی۔ میں نے کہا سیٹھ صاحب اگر تمہاری بیٹی کو کل اس مرحلے سے گزرنا پڑے، زندگی کے دن اوپر نیچے ہوتے تو بتاؤ تمہارا کیا خیال ہو؟ اگر تم ضرورت مند بن جاؤ تو کیا تم لائن میں یوں لگو گے؟ کیوں غربت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے لوگوں کی؟ تو یہ محافلے نعت کے نام سے جہیز کی رقم اور پھر جو ہے وہ یہ خدا اندازی کی جا رہی ہے، یہ کیا تماشا لگائیں گے؟ لوگوں کی غربت کا مذاق اڑاتے ہو اور اس سے داد لیتے ہو کہ اس سے رب راضی ہو جائے گا۔ یہ محفل نعت میں نیا کام شروع کیا ہے، یہ تمہارے لیے جو ہے وہ اذیت کا سامان ہے۔ تو یہ وہ ہمارے رویے ہیں، چونکہ یہ ہم اتنے گر چکے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس رویے سے کس کو تکلیف کتنی پہنچ رہی ہے۔ یعنی وہ چیزیں جن کو ڈٹائی کے ساتھ ایک مجرم کرتا ہے، اس کو ایک شخص جو ہے جو اپنے آپ کو اچھا سمجھ کے وہ کر رہا ہے، اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، تو ہمارا معاشرہ اتنی گراوٹ کا شکار ہو گیا ہے کہ جو ہے وہ نیکی سمجھ کے برائیاں کی جا رہی ہیں اور اس پہ ہم خوش ہو رہے ہیں کہ یہ نیکی ہے، جبکہ وہ لوگوں کے لیے اذیت کا سامان ہے۔ تو ہم ایک اچھی اور صالح معاشرت کو ترتیب دینا ہے اور ہمیں کم از کم دین کے نام سے جو ہے وہ کاروبار نہیں کرنا ہے۔ یہ بڑے حساس معاملے ہیں۔ میرے بزرگ مجھے ایک مرتبہ فرمایا تھا، بیٹے اگر کاروبار کا ذوق آ جائے، اگر تمہیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں ویسے کاروبار کر لیں، لیکن دین کو کاروبار نہیں بنانا۔ کاروبار کرنے کی اجازت ہے ہمیں فرمایا گیا کہ سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تاجر بننا چاہے تو بنے، لیکن اگر منبر کا وارث بنا ہے تو پھر منبر کو تجارت نہ بنائے۔ تو جب منبر بکنے لگ جائیں گے، تقریروں کے سودے ہونے لگ جائیں گے، جب نعت خوانیوں کے مول لگنے لگ جائیں گے اور لوگ چاہے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اسے پوچھ کے دیکھ لو، وہ بھی دھوکہ کر رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی۔ کیا فائدہ ایسے مجلس میں جانے کا، رات گزارنے کا؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سوائے دکانداری کو کچھ نہیں ہے۔ اگر ہماری عوام باشعور ہو جائے اور وہ بامقصد اجتماعات میں شامل ہو تو خود بخود اجتماعات بامقصد ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو اپنے وقت کا خیال رکھیں، سب سے قیمتی ساتھ ہمارے پاس وقت ہے۔ وہ کسی مفکر نے کہا تھا وقت ضائع نہیں ہوتا، کسی اور کے کام آ جاتا ہے۔ ٹانگوں سے لپٹ گئے اور چیختے تھے، روتے تھے، اور ایسے خوبصورت بچے کے لگتا تھا کسی بادشاہ کے بیٹے ہوں گے، قریب آئے تو ہاتھ پہناتے۔ 20 لاکھ یتیم ہیں عراق کے اندر۔ جس قوم کو ان دکھوں سے گزارا گیا ہو، کیا اس قوم کو ایسے لچھن سوچتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں؟ ہمیں غور کرنا چاہیے اپنی تزئین۔ ہماری زندگی کا لف و نشر خیر مرتب ہو گیا ہوا ہے اور ہم یہ پھر بھی چل رہے ہیں، تو یہ ایک ہمت ہے، ایک طاقت ہے۔ ورنہ آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہمیں دیکھنا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنی صفوں میں نہ اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم راست اقدام ہونا چاہتے ہیں، اور نہ ہی ہم جو ہے وہ ان راہوں کی طرف آنا چاہتے ہیں جس کے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ ہم وہ شارٹ کٹ والی بات جو مفتی صاحب نے کی، وہ شارٹ کٹ والی بات ہی ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں کوئی ایک کرامت مل جائے میرے نام کی اور وہ مشہور کر کے جو ہے وہ میں جو ہے وہ لوگوں کی عقیدت سے بیٹھتا ہوں، اور قوم کا مزاج بھی یہ بن گیا۔ ایک شخص مجھے ملا، میں 2-4 مرتبہ اس کو کہا کہ نماز پڑھا کرو، تو خیر وہ ایک دن مجھے ملا تو کہتا جی آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے حضرت آج رات آپ خواب میں آئے ہیں اور آپ نے مجھے کہا ہے کہ آپ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی، مجھے جھڑکا ہے آپ نے، تو میں 2-3 دن ہو گئے، تو جب سے آپ خواب میں آئے تو میں اس دن سے نماز نہیں چھوڑ رہا۔ میں نے کہا میں کیا کروں اس قوم کا کہ میں خود کہہ رہا ہوں تو مانتا نہیں، خواب میں گئے تو مان گیا۔ یہ قوم خوابوں والی ہے نا۔ تو مجھے بتائیے یہ قوم کا جب مزاج ہوگا، یہ روحانیت ہے قوم کہ ایک شخص ہے اس سے پیر کا رشتہ ہے اور وہ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے تو وہ سستی کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہر خواب جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سارے خواب ہمارے معمولات کے، ہمارے دن کے معمولات کے جو ہے وہ تاثر دوبارہ ذہن میں آ جاتا ہے اور خواب بن جاتا ہے۔ آپ آج محفل میں تو آج آپ کو
ہو سکتا ہے دوبارہ محفل خواب میں جاگ پڑے اور مجھے دوبارہ کوئی گفتگو کرتے ہوئے سنیں تو یہ وہ میری کرامت نہیں ہوگی کہ میں آپ کے خواب میں آیا ہوں۔ اور اسی طرح آپ جو ہے وہ کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے رات میں بھی کسی کو چھکا لگا کے دیکھیں، تو وہ جو چھکا جس نے رات کو لگایا تو وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں اس کے خواب میں گیا، تو یہ خواب ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن اب جب قوم اس کو روحانیت مانتی ہے، یہ قوم کا مزاج ہے نا، تو پھر پیر خانوں میں کیا ہوتا ہے کہ خواب سنائے جاتے ہیں، اور پھر وہ جب وہ خواب سنتے ہیں تو پھر باقی جو ہوتے ہیں ان کی بھی آرزو خواب دیکھنے کی ہوتی ہے، تو ایسا کوئی وہم کا خواب انہیں بھی آ جاتا ہے، تو ساری زندگی پیر کے ساتھ پکا ہے، چاہے پیر بدماش ہو، چاہے ڈاکو ہو، چاہے چور ہو، تو وہ اس کے پاس وہ خواب کا سارا ہوتا ہے کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہو۔ خواب کا میں انکار نہیں کرتا، اس کی بھی کچھ قسمیں اور صورتیں ہیں، لیکن میں جو عمومی بات آپ کے سامنے اپنے حوالے سے رکھی ہے یہ قوم کا مزاج ہے۔ تو ہمیں عملی زندگی کے اندر آنا ہوگا، ہم شارٹ کٹ کی طرف جو ہے وہ بڑھ گئے ہوئے ہیں، اور اس طرح کے پھر وہ پیر کا بھی ارادہ یہی ہے، اس لیے لیڈر بھی یہ چاہتا ہے کہ کسی ایشو کو میں کیش کروں اور لوگ میرے گرد جمع ہو جائیں اور محنت کی طرف جو ہے میں نہ جاؤں۔ اسی طرح مولوی صاحب بھی چاہیں گے کہ میں اچھی پاپولر تقریر یاد کر لوں، جس تقریر کے اندر نقطے شقطے اچھے ہوں تو لوگ جو ہے اس سے داد دے دیں۔ تو پھر ہر پوری قوم جب شارٹ کٹ کی طرف لگی ہوئی ہے اور وہ اس سے کچھ سمیٹنا چاہ رہی ہے تو پھر نتیجہ کیا پیدا ہوگا؟ تو دیکھو یہاں سے اگر لاہور 100 کلومیٹر ہے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ 5 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے لاہور کو چلے جائیں، 100 کلومیٹر طے کرنا ہی پڑے گا۔ جب منزل تک پہنچنے کے لیے رسول کریم نے بھی 13 سال مکے کی تکلیفیں کاٹی، جب حضور نے زندگی میں 27 جنگیں لڑی ہیں، جب حضور نے بھی دکھ سہے ہیں، حضور کے بھی دندان شہید ہوئے ہیں، حضور کے بدن سے بھی خون بہا ہے، صحابہ بھی شہید ہوئے ہیں، اور کیا ہم ایک خواب سے یا ایک کرامت سے یا جو ہے وہ ایک جذبات سے ایک جذب سے ساری منزلیں طے کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکے گا۔ ہمیں عملی قدم اٹھانے ہوں گے اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی کرنی ہوگی۔ مجھے اپنی ذات سے شروع ہونا ہوگا، آپ کو اپنی ذات سے شروع ہونا ہوگا۔ میں شکر گزار ہوں آپ کے پیر صاحب کا، جو میرے دل میں ان کے لیے عقیدتوں کا وہی رشتہ ہے کہ جنہوں نے مجھے آپ کو آمنے سامنے بٹھا دیا، یہ موقع فراہم کر دیا، اور میں آپ سے کھل کے باتیں کر رہی، ورنہ پیرانے عظام تو یہی چاہتے ہیں کہ ہماری کرامتیں بیان ہوں اور جو آئے تو ہمیں آسمان پہ لے جائیں، لیکن چونکہ یہ ایک ایسا سٹیج ہے یہاں میں دل کی بات کر سکتا ہوں اور میں نے کر دی، اور میں جہاں بھی جاتا ہوں الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ میں دل کی بات ہی کروں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حل کو کبھی کہہ نہ سکا کان، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلائے مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند۔ میری باتیں تو غیر مرتب ہوں گی، لہجہ بھی خوبصورت نہیں تھا، لیکن جو باتیں کی ہیں میں نے دل سے کی ہیں، اور مجھے بڑی وسوع اللہ کی بارگاہ سے پختہ امید ہے کہ یہ باتیں یقیناً آپ کے دل پہ دستک ضرور دیں، اور آپ جو ہے وہ ان باتوں پہ ضرور تدبر کریں گے، غور کریں گے، اور اس پیغام کی خوشبو کو آگے پھیلائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نہ چھوڑیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا انہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم